اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز تراویح، اور آج کے ہم اس اپنے ٹاپک کو لیکچر کو ٹوٹل 4 علمی پوائنٹ کی صورت میں ڈسکس کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، قیام اللیل، تہجد، وطر اور رمضان المبارک میں نماز تراویح کیا ایک ہی نماز کے نام ہے، اور قیام اللیل کی فضیلت۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے یا 8، اور نماز تراویح میں رکعتوں کی تعداد ضروری ہے یا لمبا قیام ضروری ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح میں کیا تبدیلی کی، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت یا 20 رکعت نماز تراویح شروع کروائی اپنے دور خلافت میں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، کیا جو شخص رمضان المبارک میں قیام اللیل نماز تراویح ادا نہ کرے کیا وہ صبح روزہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ 4 علمی پوائنٹ ہیں۔ اسی کی صورت میں آج کا ہم جو ٹاپک ہے لیکچر اس کو ڈسکس کریں گے، اور میرے علم کی حد تک جتنا بھی نالج میں نے حاصل کیا ہے، جو میرے علم میں جتنا تھا، اس کو میں آج الحمدللہ اس لیکچر میں مکمل ڈسکس کروں گا۔ علمی پوائنٹ نمبر جو 1 ہے وہ ہے قیام اللیل، تہجد، وطر اور رمضان المبارک میں نماز تراویح کیا ایک ہی نماز کے نام ہے، اور قیام اللیل کی فضیلت۔ میرے بھائیو، نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے یہ ساری رات کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے، اس میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اسی کا نام قیام اللیل ہے، اسی کا نام وطر ہے، اسی کا نام نماز تہجد ہے، اور رمضان المبارک میں اسی نماز کا نام نماز تراویح ہے۔ اس لیے آپ امام بخاری کو دیکھیں تو انہوں نے نماز تہجد والے چیپٹر میں بھی حدیث لی 992 نمبر، نماز وطر والے چیپٹر میں بھی حدیث لی 994 نمبر، اور رمضان المبارک میں قیام اللیل نماز تراویح والے چیپٹر میں بھی حدیث لی 2013 نمبر۔ صرف سیم حدیث انہوں نے یہ تینوں چیپٹروں میں لی، وطر، تہجد، قیام اللیل، رمضان المبارک میں، اور یہ بتا دیا کہ یہ ایک ہی نماز ہے جو نماز عشاء کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس وقت میں ساری رات میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے گی ان نمازوں کا ایک ہی نام ہے، وطر، تہجد، قیام اللیل اور رمضان المبارک میں نماز تراویح۔ ہاں، یہ تھوڑا سا اس میں یعنی کہ فرق کیا جاتا ہے، اس حوالے سے لوگ کرتے ہیں علماء کرام کہ اگر تو آپ نماز عشاء کے بعد فوراً نماز وطر ادا کرتے ہیں، نماز جو ادا کرتے ہیں قیام اللیل کی، نماز عشاء آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد نماز عشاء کے بعد اور فجر کے درمیان جو وقت ہے، اگر تو آپ نماز عشاء کے فوراً بعد ساتھ وطر پڑھ لیتے ہیں، اس نماز کو کہتے ہیں وطر۔ اگر آپ نماز عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز تہجد۔ تو رمضان المبارک میں یہی نماز آپ جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ ہاں، رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام نے اس نماز کا جو نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے جتنا بھی وقت ہوتا ہے، جس کا نام تہجد، وطر، قیام اللیل اور نماز تراویح ہے، نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک میں اس کا اہتمام جماعت کے ساتھ کیا اور اس کی ترغیب بھی دی امت کو۔ لیکن رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا جو نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے جس میں نماز ادا کی جائے، وطر، تہجد، قیام اللیل، اس کو جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام نہیں کیا۔ صرف اس نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں، جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام جماعت کے ساتھ کیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، ابو داؤد میں 1375 1375۔ تو ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام نہیں کروایا، یعنی نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں کروائی۔ جب آخری ہفتہ رہ گیا رمضان مبارک کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل یعنی کہ نماز تراویح جو کہ نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر سے پہلے جو درمیان میں ساری رات کا وقت ہوتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کروایا، یعنی نماز تراویح۔ اس کا نام وطر تہجد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی رات تک ہمیں یہ قیام کروایا، ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر جب چھٹی رات آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی قیام نہیں کروایا ہمیں جماعت کے ساتھ۔ پھر 5ویں رات آئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کروایا آدھی رات تک۔ تو صحابی ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں پوری رات قیام اللیل کرواتے ہیں تو کیا ہی بات ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
امام جب شروع کرے قیام اللیل نماز تراویح جماعت کے ساتھ تو پہلی رکعت کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ مل جائے، اور جب امام قیام اللیل کا اختتام کرے اور آخری رکعت تک اس کے ساتھ رہے، اگرچہ وہ آدھی رات کا ہی قیام کرے لیکن اس کا یہ عمل جو امام کے ساتھ پہلی رکعت کے ساتھ اس نے قیام اللیل شروع کیا اور امام کے ساتھ آخری رکعت تک وہ موجود رہا، مکمل قیام اللیل امام کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کو ساری رات کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 8 رکعتوں والی 8 جو نماز تراویح قائل ہیں اہل حدیث ان کے پیچھے جائے، وہ 8 پڑھے مکمل امام کے ساتھ، جو 20 رکعت والے قائل ہیں بریلوی ان کے پاس جائے، ان کے پیچھے قیام اللیل کے لیے جائے، وہ 20 رکعتیں مکمل پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو مکمل ثواب ادا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جب چوتھی رات آئی تو سرکار نے ہمیں پھر قیام نہیں کروایا، پھر جب تیسری رات آئی تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنی بیویوں کو جمع کیا اور تمام اصحاب کو جمع کر کے ہمیں ساری رات قیام اللیل کروایا۔ وہ ساری رات قیام اللیل اتنا زیادہ تھا نماز عشاء سے لے کر فجر تک کہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہماری سحری ہی نہ فوت ہو جائے، یعنی کہ ہمیں صبح سحری کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ ساری رات قیام اللیل نماز تراویح جماعت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کروایا۔ تو دیکھیں یہ جو نماز ہے نا، جو نماز عشاء کے بعد جس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے، اسی کا نام وتر، تہجد، قیام اللیل اور رمضان المبارک میں نماز تراویح ہے۔ رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام جماعت کے ساتھ کیا اور اس کی ترغیب بھی دی کہ کرو اس کا اہتمام جماعت کے ساتھ۔ یہ مشکات میں حدیث ہے 1296، اس کا نمبر ہے 1296۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کوئی قطعی حکم دیے بغیر رمضان المبارک میں قیام اللیل نماز تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ حکم نہیں دیا کرتے تھے کہ اس کو لازم کرو یعنی کہ یہ فرض ہے، نہیں، کوئی قطعی حکم نہیں دیا کرتے تھے، آپ جس ترغیب دیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ کا سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ شب قدر، لیلۃ القدر، جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتا ہے جس کو ہم مستعصمین بولتے ہیں، اس رات کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو رات کا قیام ہے نا، جو نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور نماز فجر تک یہ وقت رہتا ہے ساری رات، اس میں جو قیام کیا جائے، جو نماز پڑھی جائے، اس کو نماز وتر، تہجد، قیام اللیل اور رمضان المبارک میں اسی کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارا سال فرض تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس امت کے اوپر وہ سارا سال نفلی عبادت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ ذات نے یہ سارا سال فرض کیا ہوا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 ہے 79 کہ اللہ تعالیٰ ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اصل مقصد ہے کہ اس نماز میں لمبا قیام کریں اور قرآن کو پڑھیں۔ یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، یعنی کہ یہ جو زیادہ نماز ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہے، بس امت کے اوپر نہیں، یہ امت کے اوپر نفلی عبادت ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ تو یہ جو رات کا قیام ہے عشاء سے لے کر فجر تک جو وقت ہے، اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تہجد بولتے ہیں، وتر بولتے ہیں، قیام اللیل بولتے ہیں، نماز تراویح بولتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر سارا سال فرض تھی اور اس امت کے اوپر سارا سال نفلی عبادت ہے۔ لیکن رمضان میں اس کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ اہتمام فرمایا اور ترغیب دی ہے، تو لہٰذا آج بھی امت اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام فرماتی ہے، اس نماز تراویح کا، قیام اللیل کا، اور ترغیب بھی دلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی فضیلت قیام اللیل کی بھی اور بھی بہت زیادہ حدیث میں ہیں۔ مشکات میں یہ حدیث ہے 1958، اس کا نمبر ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اس کے روزے رکھے اور رمضان المبارک میں قیام اللیل کرے، یعنی کہ نماز تراویح ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بندہ اسی ماہ رمضان میں جو لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو اس کا قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں نا، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ اس نماز جس کو نماز تہجد، نماز وتر، قیام اللیل، نماز تراویح کہا جاتا ہے، جو نماز کا وقت ہے نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر کے درمیان جو ساری رات ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس نماز کا اہتمام سارا سال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے سورۃ الحامیم سجدہ آیت نمبر 16 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ذات نے بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی کہ وہ رات کی جو ساری رات سوتے نہیں ہیں، رات کے کچھ وقت میں وہ یہ نماز تہجد، نماز وتر، قیام اللیل اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں سارا سال۔ پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں نا، وہ اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں،
یعنی کہ وہ اس نماز تہجد، نماز تراویح، نماز وتر اور نماز قیام اللیل کا اہتمام رات کی کچھ حصہ رات کو کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، نہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن رات کی جو عبادت ہے، یہ جو نماز ہے جس کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے رہتا ہے، وہ اس ساری رات میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، سجدے ریز ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. باقی صحیح مسلم میں 2755، اس کا نمبر ہے 2755. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو نا وہ رات کی نماز ہے، جس کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور نماز فجر سے پہلے تک رہتا ہے ساری رات میں. اسی نماز کا نام وتر ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے اور نماز تراویح ہے. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو نا یہ نماز ہے، وتر، تہجد، قیام اللیل، نماز تراویح اللہ تعالیٰ کے نزدیک. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے 2527 نمبر 2527، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے صاف نظر آئے گا اور جن کا باہر کا حصہ اندر سے صاف نظر آئے گا. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، ایسے خوبصورت کمرے کس نوجوان کو، کس کی ایک خصوصیت ہے ان کو ملیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمرے جو جنت میں ہیں وہ ان لوگوں کو ملیں گے جو لوگ، جب لوگ رات کو سو جاتے ہیں وہ رات میں اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں. وہ کون سی نماز ہے؟ نماز تہجد، نماز وتر، نماز قیام اللیل، نماز تراویح، جس کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور نماز فجر سے پہلے تک رہتا ہے ساری رات. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سوتے بھی ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ وہ کمرے عطا کریں گے. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ جو نا وہ مکمل ہوا. اس حوالے سے پہلا علمی پوائنٹ کہ قیام اللیل، تہجد، وتر، تراویح یہ ایک ہی نماز کے نام ہے اور قیام اللیل کی فضیلت. ٹھیک ہے. باقی یہ جو قیام اللیل تھا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارا سال فرض تھا اور اس امت کے اوپر سارا سال یہ نفلی عبادت ہے. لیکن رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا اور ترغیب بھی دی. یہی وجہ ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرتے ہیں اور ترغیب بھی دیتے ہیں. باقی سارا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی جماعت ادا نہیں کی، امت بھی نہیں پڑھتی اس نماز کو جماعت کے ساتھ. وہ کون سی نماز؟ جو نماز عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، نماز فجر سے پہلے تک رہتا ہے، ایک ہی وہ نماز ہے، نماز تہجد، وتر، قیام اللیل، نماز تراویح. نہ کہ یہ کوئی مختلف نماز ہے رمضان میں جو ہم ادا کرتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، یہ اہم ان کے پوائنٹ ہے کہ نماز تراویح رکعتوں کی تعداد 20 ہے یا 8، اور نماز تراویح میں رکعتوں کی تعداد ضروری ہے یا لمبا قیام ضروری ہے. اس میں ٹوٹل میرے بھائیوں تقریباً کوئی 30 احادیث ہیں جس کی صورت میں ہم اس مکمل ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. 30 احادیث آئیں گی. حدیث نمبر جو 1 ہے یہ صحیح خزیمہ میں ہے، 1110 کا نمبر ہے 1110، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ رات کی نماز جس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے تک رہتا ہے، وہ نماز جس کا نام تہجد، تراویح، وتر، قیام اللیل، رمضان میں اس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے ساری. تو ایک اعرابی نے کہا یا رسول اللہ، رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے. آپ نے کوئی نہیں کہا کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 8، 11، 15، 16، 20، 25، نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح ہو جانے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو اور پھر ہلکی سی 2 سنتے فجر سے پہلے پڑھ لو، وہ فجر کی نماز کی ہیں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل بات کی. اس صحابی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز وتر، نماز تہجد، نماز تراویح، نماز قیام اللیل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ جواب دیا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح ہو جانے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ وہ تمہاری ساری نماز کو طاق بنا دے گا، اور اس کے بعد 2 فجر کی سنتے ہلکی سی ادا کر لو. حدیث نمبر 2 یہ مشکات میں ہے، 1254، اس کا نمبر ہے 1254، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 وتر پڑھ کے اپنی نماز کو طاق بنا لو. رات کی نماز کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کو وتر رکھنا ہے، ان کا طاق رکھنا ہے، جفت نہیں رکھنا. 11، 13، 15 اس طرح رکھنا ہے، 12، 14، 16 اس طرح نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 3 یہ صحیح بخاری میں ہے، 1147 کا نمبر ہے 1147. عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے عرض کیا کہ عائشہ، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز
رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صرف 11 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 پڑھتے، اور پھر آپ 3 رکعتیں ادا فرماتے، وہ وطر. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 4 4 اور 3 ہے نا، یہ بھی جو 4 4 ہیں یہ بھی 2 2 کر کے ہیں. یہ حدیث مشکات میں 1188 اس کا نمبر ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک، یہ جو سارا رات کا وقت ہے، اس میں 11 رکعتیں پڑھتے. آپ ہر 2 رکعتوں میں سلام پھیرتے اور وطر پڑھتے. آپ جو 11 رکعتیں پڑھتے تھے نا، وہ بھی 2 2 کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو آپ وطر کا ذکر ہے ایک کا بھی، وہ بھی آپ 2 وطر پڑھ کے 1 وطر، 2 + 1 کے ساتھ آپ وطر ادا فرمایا کرتے تھے. پھر آپ فجر کی 2 سنتے ادا کرتے ہلکی سی صبح فجر کی جماعت سے پہلے. تو اب دیکھیں اس میں عائشہ کیا بیان فرما رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعتیں ہی ادا کیا کرتے تھے. اسی سے پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 11 رکعتیں نماز تراویح ادا کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میرے بھائیو یہ صرف 11 رکعتیں ثابت نہیں ہیں. میں آج مکمل ڈیٹیل بیان کروں گا آپ سے. 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، 13 رکعت، 15 رکعت، 17 رکعت، 2 رکعت، اور کئی راتوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا یعنی کہ نماز کو 2 2 رکعت کر کے ادا کیا کہ صحابہ سے شمار نہیں ہو سکا. تو یہ الحمدللہ ایک ایک چیز کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں آج. حدیث نمبر 4، یہ موطا امام مالک میں ہے، 263 اس کا نمبر ہے 263. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 13 رکعتیں ہوا کرتی تھی. پھر صبح فجر کی اذان سے پہلے آپ 2 ہلکی سی سنتے ادا کیا کرتے تھے. تو یہ کتنی ہوگی؟ 13 اور 2 15 ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی یہ 13 ہے نا، تو اس میں 3 وطر لگا لیں، 10 رکعتیں لگا لیں، دوسری قیام اللیل والی 3 تو 13 تو 2 صبح کی یہ 15 ہوگی. تو 15 بھی ثابت ہے. حدیث نمبر 5، یہ مشکات میں ہے، 1191 کا نمبر ہے 1191. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز وطر اور فجر کی 2 رکعتیں سمیت 13 رکعتیں نماز تہجد ہوا کرتی تھی. تو 13 بھی ثابت ہے. اس میں 2 فجر کی رکھتے ہیں، تو ادر دن 11 ہیں. تو لیکن میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ 13 صحیح سے بھی ثابت ہے، 10 رکعتیں نماز تراویح، 3 وطر اور 2 صبح کی سنتے، 15 رکعتیں بھی ثابت ہیں، 13 بھی ثابت ہے، 11 بھی ثابت ہے. صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 6، 183 اس کا نمبر ہے 183. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، میں بھی آپ کے ساتھ آرام کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے قیام اللیل کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اٹھا اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کرنے لگا آدھی رات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 اور پھر 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مرتبہ 2 2 رکعتیں پڑھی. 6 ضرب 2 12 ہوگی، اور پھر وطر 3 وطر لگائیں کتنی ہوگی؟ 15. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 ہلکی سی رکعتیں ادا کی سنتیں، 17 ہوگی. تو میرے بھائیو یہ 17 بھی ثابت ہے. حدیث نمبر 7، یہ صحیح بخاری میں ہے، 1139 کا نمبر ہے 1139. عائشہ بیان کرتی ہیں، عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی ہوتی تھی. تو عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت ہوا کرتی تھی. اور یہ فجر کی سنتوں کے علاوہ، فجر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی سی سنتیں ادا کیا کرتے تھے، ان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام اللیل، نماز تراویح، نماز وطر، نماز تہجد 7 رکعت، 9 رکعت اور 11 رکعت ہوا کرتی تھی. تو دیکھیں یہ صحیح بخاری سے میں لے کر آ رہا ہوں کہ صرف 11 رکعت ہی ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں کی تعداد کم زیادہ بھی ثابت ہے. تو میرے بھائیو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رمضان مبارکہ مہینہ ایک مرتبہ ہی نہیں آیا تھا؟ ہمارے ہاں تو بس صرف ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن رمضان مبارک میں قیام کروایا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، لہذا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رمضان مبارکہ مہینہ کئی مرتبہ آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان مبارک میں مختلف واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں مختلف طریقے سے مختلف رکعتیں ادا فرمائی ہیں قیام اللیل کی، نماز تراویح کی. ہمارے یہاں صرف یہی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھائی، اس کے بعد منع فرما دیا امت کو کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو حدیث نمبر 8 جیسے بخاری میں 2012 اس کا نمبر ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو قیام اللیل کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو قیام اللیل نماز تراویح مسجد میں ادا فرما رہے تھے، تو کچھ اصحاب بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، جماعت کی صورت بن گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیام اللیل کروایا. اگلا جب دن آیا، اگلی رات آئی، دوسری رات، تو صحاب نے چرچا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات کو آدھی رات کو قیام کروایا. اصحاب کے دل میں جوش تھا. اگلی رات اور صحاب جمع ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیام اللیل کروایا. تیسری رات اور صحاب جمع ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیام اللیل کروایا. جب چوتھی رات آئی تو اتنے صحاب مسجد میں جمع ہو گئے کہ گویا مسجد میں جگہ باقی نہ رہی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے مبارک سے باہر نہیں آئے، اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل نہیں کروایا، نماز تراویح نہیں پڑھائی لوگوں کو، اصحاب کو۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم تھا کہ تم مسجد نبوی میں یعنی کہ موجود ہو قیام اللیل کے لیے، لیکن مجھے یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے کو فرض نہ ہو جائے جس جوش و جذبے کے ساتھ تم یہ نماز ادا کر رہے تھے، پھر تم اس نماز کو ادا کرنے سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ اسی سے ایک ملتا جلتا ایک اور طرق ہے، صحیح مسلم میں 1825 کا نمبر ہے 1825، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا، اور اس میں جا کر آپ نے قیام اللیل ادا فرمانا شروع کیا، نماز تراویح رمضان المبارک میں۔ کچھ صحاب نے آپ کی اقتدا کی اور آپ کے پیچھے جماعت کی صورت بنا لی اور قیام اللیل کیا۔ اگلی رات جب آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حجرے مبارک میں اپنا قیام اللیل نماز تراویح ادا کی، تو اصحاب نے بھی اقتدا کی۔ جب اگلی رات آئی تو لوگ زیادہ جمع ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نہیں تشریف لے کر آئے اصحاب کو قیام اللیل کروانے کے لیے۔ اصحاب کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لگتا کہ مصروفیت ہو گیا، ورنہ ایک دو دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکمل روٹین کے ساتھ ہمیں قیام اللیل کروایا ہے۔ اصحاب نے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے بعد آوازیں بلند کی کہ ہماری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر آ کر قیام اللیل کروائیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لے کر آئے تو صحابہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر یوں ماری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ اصحاب باہر آئے ہوئے ہیں قیام اللیل نماز تراویح پڑھنے کے لیے، ان کا جوش جذبہ یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے کی حالت میں باہر تشریف لے کر آئے اپنے حجرے مبارک سے، اور آ کر صحابہ کو کہا کہ دیکھو تم یہ جو عمل کر رہے ہو نا قیام اللیل کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو یہ فرض تھا سارا سال، ٹھیک ہے، تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، کیونکہ آدمی کا فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا یہ بہتر اور افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض نماز کے علاوہ یہ ایک نفلی بات ہے، نماز تراویح قیام اللیل نماز تہجد نماز وتر، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے گھروں میں ادا کرنا۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ جتنی بھی سنتے موقدہ غیر موقدہ جو باہر رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے موقدہ جو صحابہ نے ادا کیا کرتے تھے نا، وہ اپنے حجرے میں عماشہ کے حجرے میں اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے، اور صرف فرض جو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ادا کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی کیا ہے، وہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، کیونکہ آدمی کی فرض نماز کے علاوہ جو نفلی عبادت ہے وہ اپنے گھر میں ہی کرنا بہتر ہے۔ یہ حدیث مشکات میں 1300 اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ جو بندہ نفلی نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز میری مسجد نبی میں بھی ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ بندہ فرض نماز ہے، بندہ پاکستان میں فرض نماز اپنی مسجد میں ادا کرتا ہے، نفلی نماز جا کر اللہ کے رسول کی مسجد جو مسجد نبی ہے اس میں ادا کرتا ہے، وہ کم افضل ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ پاکستان میں فرض نماز مسجد میں ادا کرتا ہے اور نفلی نماز اپنے ہی گھر میں ادا کرتا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد نفلی نماز اپنے گھر میں ادا کرنا یہ میری مسجد نبی میں بھی نماز ادا کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ تو نفلی نماز گھر میں ادا کرنی چاہیے۔ مشکات میں حدیث ہے 1296 اس کا نمبر ہے 1297 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نماز ادا کرو اور اس کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کرو، یعنی کہ نفلی نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ نفلی نماز جو تم اپنے گھروں میں ادا کرو گے اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ آج لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، خیر و برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتا کر گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز مسجد میں ادا کرے، نفلی نماز اپنے گھر میں ادا کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس نفلی نماز کو اپنے گھر میں ادا کرنے کی وجہ سے اس کو گھر میں خیر و برکت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو سنتے موقدہ ہے، غیر موقدہ ہیں، نوافل ہیں، وہ سارے اپنے گھر میں ادا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مشکات میں دیکھا 714 کا نمبر ہے 714 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی نماز اپنے گھروں میں ادا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ دیکھیں قبرستان میں جو ہے نا وہ کوئی نماز نہیں ہوتا، تو سنسانا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر بھی بالکل اس طرح قبرستان کی طرح ہو، ان میں اللہ کا ذکر نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ ہو۔ لہٰذا فرض نماز جو ہے نا وہ مسجد میں ادا کرو اور نفلی نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کرو، یعنی کہ نفلی نماز سے مراد سنتے موقدہ، غیر موقدہ اور ادر دین نفل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو 12 رکھتے، جو 17 رکھتے فرض ہیں، ان کے علاوہ جو 12 رکھتے جو سنتے موقدہ ہے وہ اپنے گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے، نہ کہ مسجد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز اپنے گھر میں ادا کیا کرو، فرض نماز مسجد میں ادا کیا کرو، ٹھیک ہے۔
یہ افضل عمل ہے نفلی نماز گھر میں ادا کرنا. اگر مسجد میں بھی کرتا ہے، جیسے آج کے دور میں لوگ مسجد میں ہی نفلی سنت موقع غیر موقع ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. افضل اور بہتر یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز اپنے گھروں میں ادا کرو. جو بندہ اپنے گھروں میں نفلی نماز ادا کرتا ہے، میری مسجد نبوی میں بھی نفلی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے. بڑی فضیلت ہے اس کی، اپنے گھروں میں نفلی نماز ادا کرنا کی. بچے دیکھ کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا باپ پڑھ رہا ہے ہم بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 9، یہ صحیح مسلم میں 2570، اس کا نمبر ہے 2570. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو آپ مسجد میں قیام کرنے لگے. میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا قیام اللیل کے لیے، نماز تراویح کے لیے. ایک اور صحابی آئے اور وہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام اللیل کرنے کے لیے، نماز تراویح پڑھنے کے لیے. اصحاب اکٹھے ہوتے ہوتے ایک جماعت کی صورت اختیار کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے مسجد میں نماز تراویح پڑھنے کے لیے، اور صاحب نے اتنا شوق تھا کہ وہ ایک جماعت کی صورت بن گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا نا کہ میرے پیچھے تو اصحاب نے ایک جماعت کی صورت اختیار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو 2 رکعتیں پڑھائیں بہت مختصر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے حجرے مبارک میں، ادھر 2 رکعتیں ادا کی بہت لمبی بہت طویل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اصحاب کو نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی بہت مختصر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے اور بہت لمبی 2 رکعتیں ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو کم وقت دیتے، چھوٹی رکعتیں ادا فرماتے. جب گھر میں جاتے خود اکیلے پڑھتے تو بہت زیادہ لمبی رکعتیں ادا فرماتے. ٹھیک ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ساری رات یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کیا. اس کا ترک مسلم امام احمد میں بھی ہے 1396 کا نمبر ہے 1396 13096 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ساری رات میں کئی مرتبہ کیا. کوئی تعداد مقرر نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 8 پڑھنی ہے، 11 پڑھنی ہے، 17 15 13 7 9، کوئی تعداد نہیں مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. رمضان المبارک اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ساری رات میں کئی مرتبہ کیا. اگر کوئی تعداد کا مسئلہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے. اصل میں جو رات کی نماز ہے نا، جو قیام اللیل، نماز تراویح، وتر، تہجد، جو نماز عشاء کے بعد جس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے تک رہتا ہے، اس میں صرف 2 رکعتیں ادا کر کے پڑھتے جائیں. کوئی تعداد میرے بھائیو اس میں معنی نہیں رکھتی. اس میں اصل مقصد لمبا قیام ہے، قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث نمبر جو 10 ہے، یہ مسند امام احمد میں 22282، اس کا نمبر ہے 22282. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرما رہے تھے، میں بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی 100 آیات پڑھی. میں نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول اب رکوع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی 200 آیات پڑھی. میں نے سوچا کہ شاید اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سورۃ البقرہ پڑھ لی. میں نے سوچا کہ شاید اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکمل سورۃ النساء بھی پڑھ لی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلاوت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رحمت والی آیت پر گزرتے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے، جس عذاب والی آیت سے گزرتے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے. اور کچھ روایات میں ملتا ہے اہل علم کے ہاں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا نا اس رات والا، اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قرآن کی تلاوت کی کہ صبح ہونے تک صرف 2 رکعتیں ادا کی. اس مکمل رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 رکعتیں ادا کی. تو دیکھیے یہ 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری رات. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 11، یہ مشکات میں ہے 1298، اس کا نمبر ہے 1298. ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں قیام اللیل، نماز تراویح نہیں پڑھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جب 1 ہفتہ رہ گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل، نماز تراویح پڑھائی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہائی رات ہمیں قیام اللیل کروایا. نماز فجر کے بعد صبح فجر سے پہلے جو نماز ہے، نماز تراویح، وتر، قیام اللیل، نماز تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ. جب چھٹی رات آئی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہیں پڑھائی قیام اللیل. جب 5ویں رات آئی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ ہمیں قیام اللیل کروایا، تو آدھی رات کروایا. تو میں نے کی کہ یا رسول اللہ کاش آپ ہمیں مکمل پوری رات قیام فرما دیتے، کرواتے قیام اللیل تراویح کا رمضان میں، تو کیا ہی بات ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب ایک شخص امام کے ساتھ قیام اللیل نماز تراویح کا آغاز کرتا ہے، امام کے ساتھ اللہ اکبر پہلی رکعت تک، اور اینڈ تک امام کے ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ اگر وہ 8 رکعتیں والی مسجد میں ہے تو 8 مکمل امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر 20 والی مسجد میں ہے تو 20 مکمل امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر 36 والی مسجد میں ہے تو 36 مکمل امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر 27 41 جتنی بھی ثابت آگے آ جائیں گی ان میں پڑھتا ہے تو مکمل امام کے ساتھ مکمل رکعتیں ادا کرتا ہے، کوئی رکعت فوت نہیں ہونے دیتا.
پہلی رکعت کے ساتھ امام کے ساتھ ملتا ہے اور آخری رکعت تک جاتا ہے، تو اگرچہ وہ 2 گھنٹے یا آدھی رات قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ جو بندہ امام کے ساتھ قیام اللیل نماز تراویح شروع کرے اور امام کے ساتھ ہی اس کا اختتام کرے۔ تو جب پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ چوتھی رات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر قیام اللیل نہیں کروایا مسجد میں جماعت کے ساتھ، ہاں جب تیسری رات آئی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کروایا، اور اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی بلایا، اپنے عزیزوں کو بلایا اور تمام اصحاب کو جمع کر کے ساری رات قیام اللیل کروایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی تراویح کی اس رات کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہماری سحری نہ فوت ہو جائے، ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم سحری کھائیں اور فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی دن ہمیں رمضان میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل نہیں کروایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے 10-12 حدیث بیان کی ہیں، ان سے ہمیں رزلٹ کیا ملتا ہے کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی عمل ذکر کیا جاتا ہے نا، جو عائشہ نے ریکارڈ کروایا، جو عائشہ سے روایت ہے کہ رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا۔ یہ زیادتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے اوپر کہ اس کا عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ادا کیا کرتے تھے 11 رکعت۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7، 9، 11، 13، 15، 17 اور بعد 2 بھی ثابت ہیں، اور ایک رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ساری رات ہی 2 رکعتیں ادا کرتے رہے، پہلے صاحب کو پڑھاتے پھر گھر جا کے پڑھتے، تعداد کا معلوم ہی نہیں ہے کتنی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ رمضان المبارک میں جو نماز تراویح ہے اس کی رکعت کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، رکعت ضروری نہیں ہے، ضروری کیا ہے؟ لمبا قیام۔ یہ ہے مشکات میں حدیث ہے 3833 کا نمبر ہے 3833 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل وہی افضل ہے جس میں قیام طویل ہو، اور نماز وہی افضل ہے جس میں لمبا قیام ہو۔ آپ نے لمبا قیام کرنا ہے اور زیادہ قرآن پڑھنا ہے، اصل مقصد ہے اس میں قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، سننا، رکھتے تو معنی نہیں رکھتی۔ ہاں اگر یہ امام کی ذمہ داری ہے، امام دیکھے گا کہ اس کے پیچھے جو قیام اللیل نماز تراویح پڑھنے والے ہیں وہ بوڑھے ہیں کہ جوان ہیں۔ اگر جوان ہیں تو وہ زیادہ دیر کھڑا ہو سکتے ہیں، 8 رکعتیں پڑھا دے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ پیچھے بوڑھے ہیں، وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو 20 رکعت پڑھا دے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بوڑھے ہیں اور زیادہ بیچارے نہیں کھڑے ہو سکتے تو 40 پڑھا دے، 100 پڑھا دے، 80 پڑھا دے۔ یہ امام دیکھے گا اپنے پیچھے والے مقتدی کی صورتحال ہے کہ یہ کتنی ان میں طاقت ہے وہ کھڑے زیادہ ہونے کی، زیادہ قرآن سننے کی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں رکھتوں کی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ صرف مولویوں نے سمجھ لے کہ پتہ ان پھڈا ڈالنا ہوتا ہے ہر مسئلے میں۔ فرقے بنے ہوئے ہیں وہابی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، اور انہیں بس فلاں غلط کافر ایسے ان کی جو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تنخواہ کھا کر یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، دین سے غلط بیانی کرتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہر مسئلے میں رولا ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی میرے بھائیو یہ کوئی رولے والی بات نہیں ہے، آپ جتنی آپ سے آسانی میں ادا ہوتی ہیں آپ ادا کر لیں، امام کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے گا کہ کیا صورتحال ہے، فکس کوئی نہیں ہے، نہ 20 ہے نہ 8 ہے۔ رزلٹ نمبر 2، رات کے آخری حصے میں مسجد میں جا کر نماز تراویح کے قیام اللیل کا نماز تراویح کو ادا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت ہے اپنا رمضان المبارک میں۔ بس غیر رمضان میں مسجد میں قیام اللیل، تراویح، وتر، تہجد کا جماعت ساتھ اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ رزلٹ نمبر 3، کوئی شخص خود اپنے گھر میں نماز تراویح قیام اللیل اکیلے پڑھے، اگر وہ قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، قاری ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں میرے بھائی علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح میں قیام اللیل میں کیا تبدیلی کی، اور 20 رکعت شروع کروائی یا 8، یہ بھی بڑا مسئلہ اٹھتا ہے۔ تو پہلے میں نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7، 9، 11، 13، 15، 17 اور اس سے بھی زیادہ ثابت ہیں اور کم بھی ثابت ہیں، تو لہذا رکعتوں کی تعداد کے اوپر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اصل مقصد قیام ہے اور لمبا قیام ہونا چاہیے۔ امام کی ذمہ داری ہے پیچھے دیکھے گا اپنے جو سے پیچھے پڑھنے والے ہیں کہ ان میں کتنی سکت ہے زیادہ دیر کھڑا ہونے کی، اگر زیادہ سکت ہے تو رکعتیں کم کر دے، اگر کم سکت ہے تو رکعتیں بڑھا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث نمبر 12 یہ صحیح بخاری میں 2010، اس کا نمبر ہے 2010۔ عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات آئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، اور ہم نے دیکھا کہ آدھی رات کی بات ہے کہ اصحاب جو نا وہ نماز قیام اللیل، نماز تراویح، وتر، تہجد ادا کر رہے ہیں، اور ان کا انداز یوں ہے کوئی اکیلا بندہ نماز ادا کر رہا ہے قیام اللیل، کوئی چھوٹی سی جماعت بنا کر رہا ہے، کوئی علیحدہ سے کسی نے چھوٹی سی جماعت بنا کر وہ کر رہا ہے، کچھ لوگ جماعت کے ساتھ قیام اللیل، نماز تراویح، نماز وتر، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور کچھ اکیلے پڑھ رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد جو دوم ہے ہمارے مسلمانوں کے، انہوں نے سوچا
کیوں نہ ہو کہ میں ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں. یہ ویسے بھی تو علیحدہ علیحدہ جماعتوں کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں, اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں. تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیال کے مطابق ان کا ایک امام مقرر کیا, ابی بن کعب, اور ان کے پیچھے باقی صاحب کو کہا کہ ان کے پیچھے جماعت پڑھو, نماز پڑھو. خود نہیں نماز پڑھی آپ نے اس جماعت کے ساتھ, آپ گھر چلے گئے. خلیفہ راشد تھے مسلمانوں کے دوم, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ نا راوی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری کہ ایک اور رات آئی تو ہم پھر آدھی رات کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراویح قیام اللیل کر رہے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو نیا طریقہ ہے یہ کتنا اچھا ہے کہ یہ پہلے الگ الگ پڑھ رہے تھے, کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا, کچھ چند شخص جمع ہو کر نماز تراویح پڑھ رہے تھے, تو میں نے ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے, یہ کتنا اچھا ہے. لیکن یہ جس حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں رات کے جس وقت میں, کیونکہ قیام اللیل, نماز تراویح, وتر, تہجد, یہ اس کا وقت ہے رات نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز فجر تک, نماز فجر سے پہلے ساری رات اس نماز کا وقت ہے. تو کیونکہ صحاب جو تھے نا وہ نماز عشاء کے بعد ساتھ ہی پھر قیام اللیل نماز تراویح پڑھ لیا کرتے تھے, جس طرح آج کے دور میں ہوتا ہے کہ نماز عشاء ہوتی ہے اور ساتھ میں قیام اللیل نماز تراویح ادا کر دی جاتی ہے, وہ بھی اس طرح کر رہے تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو اس وقت میں یہ کہ رات کے پہلے پہر میں یہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں قیام اللیل, یہ بہتر اور افضل کیا ہے اس وقت کا وقت کہ رات کے آخری حصے میں جب انسان اپنے گھر میں قیام اللیل کرتا ہے, جہاں مسجد میں جماعت کے ساتھ آخری حصے میں قیام اللیل کرے. رات کا آخری حصہ یہ افضل اور بہتر ہے رات کے قیام اللیل کا, رات کے پہلے حصے میں قیام اللیل کیا جائے. تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یہ جس حصے میں رات کے حصے پہلے حصے میں کر رہے ہیں نا قیام اللیل, اس سے بہتر تو رات کا آخری حصہ ہے, افضل ہے وہ, اس میں قیام اللیل کیا جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رات کے پہلے حصے میں ان اصحاب کے ساتھ شریک اور قیام اللیل نہیں کیا. یقیناً سیدنا عمر فاروق رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کیا کرتے تھے, نماز تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اس لیے تو آپ اس کو بہتر سمجھ رہے تھے. تو رات کا آخری حصہ ویسے بھی نماز تراویح قیام اللیل وتر تہجد کے حوالے سے افضل اور بہتر ہے. یہ حدیث مشکات میں 1236 کا نمبر ہے 1236 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز سب سے افضل ہے. فرض نماز جو 17 رکھتے ہیں نا, ان کے علاوہ ان کے بعد رات کے جو آخری حصے میں ہم نماز ادا کرتے ہیں تہجد, وتر, نماز تراویح قیام اللیل, وہ افضل اور بہتر ہے. چاہے سارا سال رات کے آخری حصے میں نماز ادا کریں, وہ افضل ہے فرض نماز کے علاوہ, ٹھیک ہے. مشکات میں دی تھا 1233 کا نمبر ہے 1233 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھتے ہیں کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں, مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں, مجھ سے کوئی چیز طلب کرے, مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں. یہ رات کا آخری حصہ ہے نا, آخری پہر ہے, یہ بڑا برکت والا فضیلت والا ہے. اس میں نماز ادا کی جائے قیام اللیل, تہجد, وتر, نماز تراویح افضل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے افضل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ اصحاب جو رات کے پہلے پہر میں نماز عشاء کے ساتھ ہی تراویح پڑھ رہے ہیں نا, اس سے افضل اور بہتر ہے کہ رات کے آخری حصے میں جو بندہ قیام اللیل, نماز تراویح ادا کرے, وتر, تہجد, وہ افضل عمل ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کہتے کہ یہ بات کیا دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں شروع کروائیں. جب صاحب کو کہا نا کہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جاؤ, پھر اس امام کو کہا کہ 20 رکعتیں شروع کروائیں. تو یہ جو 20 رکعت والی میرے بھائیوں پیش کی جاتی ہے نا حدیث, وہ ضعیف ہے. 11 رکعتیں شروع کروائی تھی حضرت عمر نے, یہ ثابت ہے صحیح سند ہے. یہ موطا امام مالک میں ہے, حدیث نمبر 13 249 کا نمبر ہے 249 کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں. ابی بن کعب کون ہے؟ جو صحیح بخاری 2010 میں آیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کو ایک امام کو اسے جمع کر دوں. وہ جو ایک امام آپ نے لگایا تھا وہ ابی بن کعب تھا. اسی سند کے اوپر موطا امام مالک میں آتا ہے کہ امام مالک جو ابی بن کعب, اس میں تو ذکر نہیں ہے کہ کتنی رکھتے ہیں, لیکن موطا امام مالک میں آتا ہے کہ ابی بن کعب کو ہی جس کو امام مقرر کیا تھا سیدنا عمر فاروق نے,
اس को ही हुक्म दिया था कि 11 रखते पढ़ाओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमूमी ज़्यादती वाला अमल वो 11 रखा था, ज़्यादा मरतबा आप 11 ही पढ़ते थे, ठीक है। और तादाद की जो मैंने पिछली आप मेरी वीडियो देखे, तादाद का मसला नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 भी साबित हैं, 11, 13, 7, 9, 15, 17 भी साबित हैं और कई भी साबित हैं, ठीक है। लेकिन मसला जो है इस वक्त जिन हदीस के ऊपर बुनियाद बनाई जाती है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वो जो सैयदना उमर ने हुक्म दिया कि 11 रखते पढ़ाओ, जो 11 रखते होती थी ना वो भी कोई छोटी नहीं होती थी मेरे भाइयों। वो रावी कहते हैं कि इमाम एक रखते में 100 आयतें तिलावत फरमाता था, और पीछे जो साहब पढ़ने वाले होते थे वो थक जाते थे खड़े हो कर, फिर लाठियों के सहारे खड़े होते थे, लाठियों के सहारे, और वो 11 रखते सुबह फजर तक जब चलती थी, फजर से थोड़ी सी पहले ही खत्म होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो 11 रकअत का क़यामुल लैल है ना वो सारी रात चलता था, ठीक है। तो ये जो 20 रकत वाली है हदीस नंबर 14 है, ये मोता इमाम मालिक में 250 नंबर। यजीद बिन रुमान है इसका रावी, वो कहते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लोग 23 रखते नमाज़ तरावी क़यामुल लैल पढ़ा करते थे, यानी कि 20 रकत नमाज़ तरावी और 3 वितर। तो ये जो यजीद बिन रुमान है जो इसको रवायत कर रहा है, उसने सैयदना उमर के ज़माने को पाया ही नहीं, वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पैदा ही नहीं हुआ अभी, ये है डिस्कनेक्ट, मुनक़िता इसकी जो सनद है, वो बंदा पैदा नहीं हुआ जो कह रहा है कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने में अपना ये बात हुई 20 रकत होती थी। तो 20 रकत तो नहीं साबित, लेकिन जो असूल मैंने आपको बता दिया ना कि जितनी मर्जी 20 पढ़ो, 25, 30, 35, 40, ठीक है ना, तो वो सब कुछ साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो जिस पर इस्तदलाल किया जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 7, 9, 11, 15, 17 सब कुछ साबित है, 2 भी साबित हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप देखें कि पीछे पढ़ने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा खड़ा हो सकते हैं तो 8 पढ़ा लें, अगर समझते हैं कि कम देर खड़े हो सकते हैं, बूढ़े हैं, तो फिर तादाद आप बढ़ा लें, कुरान को कम कर लें, तादाद बढ़ा लें, ठीक है ना। हर 2 रकत बाद सलाम फेरेंगे तो लोगों को पीछे बैठने का मौका मिल जाएगा, उनके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर हदीस नंबर 15 मोता इमाम मालिक में है, 251 इसका नंबर है। आरज रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि रमज़ान मुबारक में मैंने देखा कि लोग काफिरों के ऊपर लानत करते थे और कारी 8 रकत में सूरतुल बकरा को मुकम्मल करता था, फिर जब उसने सूरतुल बकरा को 12 रकतों में मुकम्मल करना शुरू कर दिया। अब देखें वो क्या कह रहे हैं, पहले कारी 8 रकत में सूरतुल बकरा को मुकम्मल करता था, फिर 12 रकतों में सूरतुल बकरा को मुकम्मल करना शुरू कर दिया, रकतें बढ़ा दी 4, 8 और 4 12 और 3 वितर 15 होगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि रकतों का कोई मसला नहीं है। असहाब ने भी रकतें बढ़ानी शुरू कर दी थी जब उन्होंने देखा कि पीछे लोग कमज़ोर हैं, इतनी देर खड़े नहीं हो सकते, लाठियों के सहारे खड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि बूढ़े हैं, तो लिहाजा फिर उन्होंने ये सोचकर रकतों की तादाद को बढ़ा दिया। तो रकतें की तादाद ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हदीस नंबर 16 अबू दाऊद में है, 1439 का नंबर है 1439। कैस बिन तलक कहते हैं कि मेरे वालिद तलक बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हमारे पास आए रमज़ान मुबारक में, हमारे साथ उन्होंने अफ्तारी की, नमाज शाह अदा की, नमाज शाह के बाद उन्होंने हमें क़यामुल लैल नमाज तरावी पढ़ाई, फिर उसके बाद वितर भी पढ़ाए, फिर आप मस्जिद में तशरीफ़ लेकर मस्जिद में जाकर फिर उन्होंने नमाज तरावी पढ़ाई 2 मरतबा। फिर जब वितर पढ़ाने की बारी आई तो उन्होंने एक और शख्स को आगे खड़ा कर दिया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक रात में 2 दफ़ा वितर नहीं है। अब देखिएगा अगर आप 8 भी लगाएं, उस सहाबी ने 8 घर पढ़ाई, 8 मस्जिद में 16 पढ़ा दी और 3 वितर 19 होगी फिर, ठीक है। तो ये मैं बयान कर रहा हूँ कि नमाज तरावी में ये इख्तलाफ करना नहीं चाहिए कि 20 हैं 8 है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, ये सहाब का अमल है। उन्होंने 16 पढ़ाई, पहले 8 घर, फिर मस्जिद में जाकर हम वितर नहीं हो 2 दफ़ा हो सकते। क्यों नहीं हो सकते कि रात की नमाज जो है ना, नमाज शाह से लेकर नमाज फजर तक, जिसका नाम तरावी है, क़यामुल लैल है, तहज्जुद है, ये ताक रहनी चाहिए, वितर रहनी चाहिए। 7, 9, 11, 13, 15 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी साबित है वो सब वितर है। अगर आप वितर 2 दफ़ा पढ़ा देंगे, अगर आपने 8 पढ़ाइयाँ 3 वितर 11, अगर 2 दफ़ा वितर पढ़ा देंगे तो 11 और 3 14 होगी, ये जुफ्त हो गया। रात की नमाज आपने ताक रखनी है, वितर रखनी है, ये शर्त है, जुफ्त नहीं करनी। इसलिए वो साहब ने जब 8 रखते हैं, अंदाज़न बोल रहा हूँ, 8 घर पढ़ाई, 3 वितर 11 हो गए, फिर गए अपना मस्जिद में 16 और 3 19 हो गए। अगर वो साहब दोबारा वितर पढ़ा देते, ठीक है, तो फिर क्या होता, वो 19 और 3 22 हो जाते, वो जुफ्त हो जाती। जुफ्त रात की नमाज नहीं आपने करनी, आपने ताक करनी है, ठीक है। 19, 17, 21, 25, 23 इस तरह आपने ताक रखनी है, ठीक है। तो इस तरह वो साहब ने कहा कि देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात में 2 वितर नहीं पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हदीस नंबर 17 यह बुखारी में 1147 का नंबर है
کہ عائشہ سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز قیام اللیل کتنی رکعت ہوا کرتی تھی، یعنی کتنی کیسی نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی، جو نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک، قیام اللیل، تراویح، وتر، تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صرف 11 رکعتیں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا، آپ زیادہ 11 ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ باقی میں نے یعنی کہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلا میرا لیکچر دیکھیں تراویح 8 یا 20، اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7، 9، 11، 15، 17، 2، 3، 5 اور کئی بھی ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھتے ہیں ادا فرمائی۔ رکھتے میں نہیں رکھتی، اصل مقصد ہے قرآن سننا، لمبا قیام کرنا، کیونکہ مشکات میں حدیث ہے 18 نمبر 3833 کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے، امام دیکھے گا کہ اس کے پیچھے جو نماز ادا کرنے والے ہیں، اگر وہ جوان ہیں تو وہ زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں نا، لمبا قیام کر سکتے ہیں، تو اگر وہ 8 پڑھا دے۔ اگر امام دیکھتا ہے اس کے پیچھے پڑھنے والے وہ بوڑھے ہیں، وہ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اصحاب تو لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے جب 11 رکعتیں پڑھتے تھے، لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، ظاہر ہے اتنا لمبا قیام۔ اگر پیچھے بوڑھے ہیں وہ نہیں اتنی دیر کھڑے ہو سکتے تو پھر 20 رکعتوں کی تعداد بڑھا دے، 20 کر دے، 25 کر دے، یعنی کہ 40 کر دے، جتنی یعنی کہ پیچھے لوگوں کی آسانی دیکھنی ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو فرض نماز کے لیے بھی فرمایا کہ پیچھے کمزور لوگوں کا خیال رکھا کرو اور نماز کو زیادہ لمبا نہ کیا کرو اگر پیچھے کمزور لوگ ہوں۔ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بارے میں فرما دیا، یہ تو نفلی عبادت ہے نماز تراویح، تو یہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ پیچھے دیکھے گا کہ پیچھے پڑھنے والوں کی سخت طاقت کتنی ہے، وہ زیادہ کھڑا ہو سکتے ہیں یا کم دیر، اس حوالے سے وہ رکعتوں کی تعداد بڑھاتا جائے گا، گھٹاتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تابعین میں بھی پھر لوگوں نے کچھ 36 کے قائل تھے، کچھ 47 کے، کچھ 41 کے۔ یہ حدیث نمبر 19 ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ تابعین میں سے 1768 کا نمبر ہے 7768 کہ تابعین بعض 5 رکعتیں پڑھتے تھے اور 3 وتر، 5 اور 3، ٹھیک ہے اپنا۔ پھر 1769 نمبر ہے 7769 کہ 40 رکعتیں پڑھتے تھے اور 7 وتر، یہ 47 ہوگی۔ پھر 1770 نمبر 7770 کہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے تابعین اور 3 وتر، 23 ہوگی، ٹھیک ہے 20 بھی ثابت ہوگی۔ پھر 1771 نمبر 7771 36 رکعتیں ادا کرتے تھے اور 3 وتر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تابعین نے یہ کیونکہ استدلال اس سے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رات کا قیام اللیل کیا ہے اس میں رکعتیں ضروری نہیں ہے، اصل مقصد قیام ہے۔ جو بندہ کم کھڑا ہو سکتا ہے وہ رکعتیں بڑھا دے تاکہ اس کو بیٹھنے کا موقع مل جائے، جو لمبا قیام کر سکتا ہے وہ رکعتیں گھٹا دے، زیادہ قرآن سن لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر جو 20 ہے جامعہ ترمذی میں 806 نمبر اسی کے اس میں کومنٹ کیا ہے امام ترمذی نے کہ رمضان المبارک کی جو نماز تراویح کی تعداد ہے نا، اس میں اہل علم کے یہاں اختلاف ہے۔ مدینہ میں لوگ 41 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اہل مدینہ جو تھے، جو اہل مکہ تھے امام شافعی کہتے ہیں وہ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ رکعتوں کا کوئی مسئلہ نہیں، گھٹا لیں بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ امام احمد کہتے ہیں اس قسم کی کئی باتیں آئے ہیں، کوئی کنفرم بات ہی نہیں ہے، 41، 20، 40، 100، 200 جتنی یعنی کہ اس قسم میں اتنی باتیں آئی ہیں کہ بے شمار باتیں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی اہل علم کے یہاں اختلاف ہے کہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ مسجد میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے اور رمضان المبارک میں اکیلے گھر رات کے آخری پہر میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری پوائنٹ ہے جو میں نے آپ سے جس کو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حدیث نمبر جو 21 ہے یہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، 1110 اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرابی نے کی کہ یا رسول اللہ رات کی جو نماز ہے، آپ نے جنرل سوال کیا کہ رات کی جو نماز ہے اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ رات کی نماز عشاء کے بعد جس کا وقت شروع ہوتا ہے نماز فجر سے پہلے تک، اسی نماز کا نام تہجد ہے، وتر ہے، قیام اللیل ہے۔ رمضان المبارک میں اسی نماز کا نام نماز تراویح ہے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں صبح ہو جانے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت وتر ادا کرو، پھر فجر سے پہلے 2 ہلکی سی سنتیں ادا کر لو، وہ فجر کی ہیں۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں کی کہ 8 پڑھنی ہے، 11 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، آپ نے جنرل بات کی کہ رات کی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے، جب تمہیں صبح ہو جانے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو اور پھر ہلکی سی 2 سنتیں پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں 1755 کا نمبر ہے 1755 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز رات کو اپنی نماز کا آخری حصہ وتر کو بناؤ، یعنی کہ رات کی نماز کی یہ شرط ہے کہ وہ وتر ہونی چاہیے نہ کہ جفت، 11 ہو، 9 ہو، 15 ہو، 17 ہو، یہ وتر ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، جفت نہیں ہونی چاہیے کہ 20 ہے 16 ہیں 12 ہیں 14 ہیں، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ نے وطر پڑھ لیا اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، ورنہ وہ میں نے پہلے بیان کیا ابو داؤد میں 1439 کا نمبر ہے کہ ایک صحابی آئے گھر، انہوں نے آ کر اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ قیام اللیل کروایا اور وطر پڑھائے، پھر وہ گئے مسجد میں، وہاں جا کر بھی نماز تراویح پڑھائی، وطر نہیں پڑھائے پھر دوبارہ، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ رات میں وطر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ کہ اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ وہ راوی نے پہلے اپنے گھر میں نماز تراویح پڑھائی، وطر پڑھائے، اور پھر بعد میں پھر جا کر مسجد میں نماز تراویح پڑھائی، قیام اللیل کروایا وطر کے بعد دوبارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر کو آخری نماز کے حساب نہ ہو، تمہاری رات کی نماز وطر ہونی چاہیے، آڑ ہونی چاہیے، جفت ہونی چاہیے، طاق ہونی چاہیے، جفت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر اس راوی نے دیکھے نا کہ گھر میں جا کر گھر میں 8 پڑھائی ہو 3 وطر 11 ہوگی اس کی جفت رہی، پھر وہ مسجد میں گئے 8 پڑھائی 11 اور 8 کتنی ہوگی 19 ہوگی، نماز اس کی طاق ہی رہی۔ اگر وہ دوبارہ وطر پڑھا دیتے 19 اور 3 22 ہو جاتی تو پھر وہ جفت ہو جاتی۔ تو رات کی نماز وطر رکھنی ہے، جو طاق رکھنی ہے، جفت نہیں رکھنی، 11 13 15 17 اس طرح رات کی نماز رکھنی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ یہ حدیث مشکات میں ہے 1286 کا نمبر ہے 1286 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، رات جب انسان سو جاتا ہے نا اس کے بعد اٹھ کر دوبارہ نماز تہجد پڑھنا یہ ایک مشکل کام ہے، لہذا تم وطر کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ رات کو سو گیا وطر کے بعد 2 نفل ادا کر کے اگر وہ رات کو اٹھ گیا نماز تہجد پڑھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں تو ٹھیک ہے، اگر وہ تو جاگ نہ آئی جو اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ اس کی نماز تہجد ہی شمار کی جائے گی، وہ اس کو ساری رات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ رکھتے کبھی نہ چھوڑے میرے بھائیو، وطر کے بعد نماز شاہ پڑھے، وطر پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، اگر آپ رات کو جاگے ٹھیک ہے، ورنہ سارا سال الحمدللہ بریلوی جو نا جنہوں نے 17 رکعتیں شاہ کی بتائی ہوئی ہیں وہ سب کچھ یہ ملا کر بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تو سارا سال ہی جو بندہ شاہ پڑھتا ہے نا ان کی بریلویوں کے نزدیک ان کی تو سارا سال میرے بھائی نماز تہجد ان کی قضا ہوتی نہیں ہے، وہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ وطر کے بعد جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کی نماز ہے۔ اگر تو رات کو بیدار ہو کے پڑھ سکتے ہیں دوبارہ رات کے آخری حصے میں نماز تہجد تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وطر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھیں گے وہ آپ کی رات کی نماز تہجد، نماز وطر، قیام اللیل، نماز تراویح شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کی نماز جو نا وہ اس کی وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، اصل مقصد ہے جو رات کی نماز ہے نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک جو ساری رات کا قیام ہے وہ آپ نے نماز رکھنی ہے وطر طاق آڑ 9 7 11 15 17 21، ٹھیک ہے نا، جفت نہیں رکھنی 2 4 6 8 10 اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو میں نے یہ گفتگو کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نماز تراویح میں کیا تبدیلی آئی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 11 رکعت شروع کرائی ہیں 20، اس رزلٹ کیا نکلا ہے میرے بھائی؟ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو عمومی عمل تھا وہ 11 رکعت تھا کہ آپ سارا سال زیادہ تر 11 ہی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 ثابت، 9 ثابت، 11 ثابت، 13 ثابت، 15 ثابت، 17 ثابت وطر سنت ملا کر، اور کئی رات اس کا مرتبہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شمار ہی نہیں ہو سکتی رکھتے ہیں، آپ نے 2 2 کر کے پڑھتے گئے اور 2 بھی ثابت ہیں۔ تو اصل مقصد جو ہے نا میرے بھائیوں وہ رکعتوں کی تعداد مسئلہ نہیں ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے، اکثر مقصد لمبا قیام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مشکات میں حدیث ہے 3833 نمبر 3833 کہ افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، ٹھیک ہے، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ امام دکھے گا اگر اس کے پیچھے پڑھنے والے لوگ بوڑھے ہیں تو وہ رکعتوں کی تعداد بڑھا دے گا، کیونکہ بوڑھے لوگ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے۔ اصحاب بھی جن کا ملتا ہے نا 8 رکعتیں پڑھتے تھے ساری رات میں، وہ لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، تھک جاتے تھے بیچارے، پھر لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ امام کی ذمہ داری ہے، امام پیچھے دیکھے گا کہ میرے پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اگر کمزور ہیں وہ رکعتوں کی تعداد بڑھا دے گا تاکہ بیٹھنے کا موقع مل جائے، 20 کر دے، 40 کر دے، 100 کر دے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے پڑھنے والے نوجوان ہیں یہ زیادہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، وہ 8 ہی پڑھا دے، 6 پڑھا دے، 4 پڑھا دے، 2 پڑھا دے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، سب کچھ ثابت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو رزلٹ نمبر 2 یہ جو رات کی نماز ہے نا نماز عشاء سے نماز فجر تک ساری رات جس کا وقت رہتا ہے اس کا نام نماز تراویح ہے، قیام اللیل ہے، وطر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو رمضان میں جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا مسجد میں،
जमात का इस्तेमाल की, इसकी तरगीब भी दी है। कोई मस्जिद में पढ़ना चाहे जमात के साथ तो वो भी पढ़ सकता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज अगर कोई बंदा घर में अकेले पढ़ता है रात के आखिरी पहर में अकेले, अलबत्ता वो कारी हो, उसको कुरान पढ़ना आता हो, तो वो भी साबित है, अफजल अमल है। बल्कि सैयदना उमर फारूक ने कहा कि यो बंदे रात के पहले पहर में नमाज इशा के फौरन बाद क़यामुल लैल कर लेते हैं, नमाज तरावी पढ़ लेते हैं, इससे अफजल है रात के आखिरी हिस्से में नमाज तरावी पढ़ें, क़यामुल लैल करें, ये अफजल है। ठीक है। इल्मी पॉइंट नंबर 4 वो ये है कि मेरे भाई वो कहते हैं कि जो बंदा रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी ना पढ़े, क़यामुल लैल ना करे, ठीक है, तो उसका रोज़ा ही नहीं होता। ठीक है। जबकि मिशकात में हदीस है, हदीस नंबर 22 है, ये 1296 का नंबर है, 1296 के अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में कोई कतई हुक्म दिए बगैर रमज़ान मुबारक के क़याम की तरगीब दिया करते थे। आप कोई कतई हुक्म नहीं दिया करते थे कि आपने लाजमन रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का एहतमाम करना है। आप कोई कतई हुक्म दिए बगैर आप तरगीब दिया करते कि रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी का एहतमाम करो। ठीक है। बल्कि मुस्लिम में 1825 नंबर के जब नबी सल्लल्लाहु ने असहाब को एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ाई, अगली रात पढ़ाई, फिर अगली रात चौथी रात जब आई तो मस्जिद में इतने साहब जमा हो गए, मस्जिद में जगह नहीं बाकी नहीं रही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस रात नमाज तरावी नहीं पढ़ाई। अगली सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मुझे खदशा है कि कहीं ये नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज ही ना हो जाए, लिहाजा तुम अपने घरों में जाकर नमाज अदा करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस नमाज को फर्ज नहीं कहा, बल्कि ऊपर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा था कि कहीं ये तुम्हारे ऊपर फर्ज ही ना हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फिर बंद कर दिया, नहीं पढ़ी, कहा अपने घरों में जाकर नमाज पढ़ो। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, 7080 नंबर है, 7780 के अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी की तरगीब तो दिया करते थे क़यामुल लैल की, लेकिन इसको फ़र्ज करार नहीं देते थे। तो ये मेरे भाइयों ये नफली इबादत है, रमज़ान मुबारक का रोज़ा ये फ़र्ज है। फ़र्ज का नफल का आपस में कोई इस तरह का जोड़ नहीं बनता कि जो बंदा रमज़ान में रोज़े नहीं तरावी नहीं पढ़ता वो रोज़ा भी नहीं रख सकता। ये नफली इबादत है, रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज है। नफल और फर्ज का आपस में मेरे भाइयों कोई तल्लुक नहीं होता। ठीक है। यही मामला मेरे भाइयों अपना अगर ये इन्होंने कि मामला बना रखा है कि जो बंदा रमज़ान मुबारक में क़यामुल लैल नमाज तरावी ना पढ़े वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिर मेरे भाइयों ये भी ये कहें कि जो बंदा नफली रोज़े नहीं रखता वो फ़र्ज रोज़े भी ना रखे। अरे क़यामुल लैल जो नफली इबादत है इसको इन्होंने जोड़ा है फ़र्ज रोज़े के साथ, तो फिर ये भी कहें कि जो बंदा नफली रोज़े नहीं रखता, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो फ़र्ज रोज़े भी उसके कबूल नहीं होते, वो ना रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नफली रोज़े भी रखे हैं, ये हदीस नंबर 23 है, सुनन नसाई में है 2347 नंबर 2374 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अयाम महीने के याम बीद में 3 रोज़े रखा करते थे। हर महीने में 3 रोज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ रखे करते थे, ये नफली रोज़े हैं। सही मुस्लिम में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2758 नंबर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के बाद 6 शवाल के रोज़े रखा करते थे, ये नफली रोज़े हैं। ठीक है। बल्कि सही बुखारी में 1981 नंबर 1981 कि अबू हुरैरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि हर महीने के 3 रोज़े अबू हुरैरा कभी ना छोड़ना, चाश की नमाज की 2 रकअतें कभी ना छोड़ना, वितर सोने से पहले ही पढ़ लेना। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन रोज़ों की तरगीब भी दी है अबू हुरैरा को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नफली रोज़े सारा साल रखा करते थे। फिर आप ये भी कहें कि जो बंदा ये नफली रोज़े सारा साल ना रखे उसके फ़र्ज भी कबूल नहीं होते। नफली रोज़े 3 हर महीने में रखने हैं, उसके बाद शवाल के 6 रोज़े हैं, अबू हुरैरा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी। तो अब ये भी कहें जो बंदा ये कहता है कि जो बंदा रमज़ान मुबारक में क़यामुल लैल नमाज तरावी जो नफली बात है वो नहीं करता वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिर ये भी कहें जो बंदा नफली रोज़े नहीं रखता वो बंदा फ़र्ज रोज़ा नहीं रख सकता। फिर ये भी कहें जो बंदा नफली सदका नहीं देता वो फ़र्ज सदका जो ज़कात है वो भी उसका कबूल नहीं है। यह हदीस है 24 नंबर अपना मुस्लिम इमाम अहमद में 1766 का नंबर है, 17466 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सदका करता है ना, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसको उस सदक़े के नीचे साया अता फरमाएंगे जब तक हिसाब किताब शुरू नहीं हो जाता। क्योंकि जो भी बंदा दुनिया में सदका करता है वो अल्लाह ताला उस सदक़े को जमा फरमाएंगे और रोज़े क़यामत वो सदका उस इंसान के ऊपर साए की सूरत में होगा जब तक हिसाब किताब शुरू नहीं हो जाता। जिसने सदका नहीं दिया होगा उसके ऊपर कोई साया नहीं होगा। एक सहाबी कहते हैं जब से मैंने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से यह बात सुनी कि जो बंदा सदका नफली सदका करता है उसको रोज़े क़यामत वो सदका जो ना वो उसके ऊपर साया करेगा। तो मैं हर रोज़ सदका करता हूँ, चाहे मैं एक रोटी या एक प्याज का टुकड़ा ही सदका क्यों ना करूँ, सदका मैं रोज़ करता हूँ। तो आप फिर ये भी कहें कि जो बंदा रेगुलर सदका नहीं करता, ये साबित करते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत भी बताई है।
جو بندہ یہ صدقہ نہیں کرتا نفلی، اس کا زکوٰۃ والا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں انہوں نے یہ وچار رکھا ہے کہ جو بندہ سنتے موقدہ غیر موقدہ نفل جو ہے سنتے موقدہ نہ پڑھے تو اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث نمبر 25 ہے، بخاری میں 1981 نمبر ہے کہ ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ابو ہریرہ چاشت کی 2 رکعتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ بھی کہو نا کہ جو بندہ 5 فرض نمازیں پڑھتا ہے، فجر، ظہر، عصر، نماز عشاء، اس کے بعد جو بندہ چاشت کی 2 رکعتیں چاشت نماز نہ پڑھے، اس کی وہ 5 بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو وصیت کی تھی ابو ہریرہ یہ چاشت کی 2 رکعتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ بھی کہو جو بندہ یہ 2 رکعتیں نہ پڑھے، اس کی باقی 5 بھی قبول نہیں ہوتی فرض۔ باقی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، سنن ابن ماجہ میں 1141 کا نمبر ہے 1141 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی جو 5 فرض نمازیں ہیں اس کے علاوہ 12 رکعتیں سنتے موقدہ ادا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ یہ سنتیں ادا نہیں کرتا اس کی فرض بھی قبول نہیں ہوتی، وہ گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میرے بھائیو یہ بھی کہنا کہ جو یہ سنن ابن ماجہ صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابو ہریرہ کو وصیت کی تھی کہ یہ 2 چاشت کی رکعتیں لازم پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بتاؤ لوگوں کو پھر 5 نمازیں جو فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ یہ آپ نے چھٹی جو نماز ہے یہ ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، جو یہ پڑھے گا وہ اس کی باقی 5 بھی قبول ہوگی، اس کو بھی فرضیہ کے درجے میں لے کر آؤ، وہ یہ گناہ گار ہوگا وہ بندہ۔ اگر آپ یہ رکھتے لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے موقدہ 12 جو کہتے ہیں یہ نہیں پڑھے گا اس کی فرض قبول نہیں ہوتی، جو نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا، میرے بھائیو یہ ایک بونس ہے، ایکسٹرا بونس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو دیا ہے ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک فضیلت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے علاوہ دن رات میں یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ یہ ایک فضیلت ہے، فرض نمازوں کی جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، عصر، وہ جو 17 رکعتیں ہیں، اس رکعتوں کے علاوہ جو یہ 12 رکعتیں ادا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے موقدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت میں گھر عطا فرمائیں گے، جو نہیں پڑھے گا ان کو گھر عطا نہیں فرمائیں گے۔ یہ ایک فضیلت بتائی گئی ہے ان رکعتوں کی۔ اس طرح جو نفلی صدقہ ہے وہ جو کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت ہے اس کے اوپر وہ صدقہ سایہ کی طرح اس کا وہ صدقہ ہوگا، یہ فضیلت بتائی ہے۔ جو وہ نفلی صدقہ نہیں کرے گا اس کے اوپر وہ سایہ نہیں ہوگا، یہ نہیں گناہ گار ہوگا اس کو عذاب ہوگا، یا اس کا فرض زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، اس کی فرض نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح جو شوال کے 6 روزے ہیں جہاں ہر ماہ کے 3 روزے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے گویا وہ سارے سال روزے کی طرح ہے، یہ فضیلت ہے۔ ہر ماہ کے جو 3 روزے رکھتا ہے گویا اس نے سارا سال کے روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے، یہ فضیلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ شوال کے 6 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے نہ رکھے اس کے فرض روزے قبول نہیں ہوتے۔ اس طرح یہ فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک میں جو بندہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ قیام اللیل نہیں کرے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ فضیلت اور چیز ہوتی ہے، فرضیت اور چیز ہے۔ فرضیت اگر آپ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر ادا کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ فرض جو ہے اس کا کسی سنت کے ساتھ کسی نفل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، فرض آپ نے کرنا ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ نفل اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے فضیلت ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں نے بنا رکھا ہے ان کا معاملہ، جو تراویح نہ پڑھے روزہ نہیں رکھ سکتا، سنت نہ پڑھے نماز نہیں ادا کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبح فجر کے وقت میں فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ مولوی نے اس کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جو نفلی روزے نہیں رکھتا وہ فرض روزے نہیں رکھ سکتا، جو نفلی صدقہ نہیں کرتا وہ فرض زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو نفلی عبادت رکھتے نہیں پڑھتا نماز کی وہ فرض نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کے جو اپنے تحت جو آپ نے اصول بنا رکھے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ نماز تراویح میں قرآن کو تیزی سے پڑھنا۔ میرے بھائیو آج کے دور میں جو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے نا وہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھا جاتا ہے، بلکہ جبکہ سورۃ المزمل کے میں 4 میں ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ پڑھو سنبھال کر تاکہ سمجھ آئے۔ اور قیام اللیل میرے بھائیو نماز تراویح میں حافظ نے ایک پارہ ختم کرنا ہوتا ہے اور وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے نا کہ گویا بس پیچھے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کچھ ہی بات وہ یہی ہوتے ہیں کہ امام صاحب جائیں رکوع میں اور ہم بھی جائیں۔ قرآن کو آہستہ آہستہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تیزی کے ساتھ قرآن میرے بھائیو یہ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے قرآن میں،
یہ کون سی آپ نماز تراویح پڑھا رہی ہیں جس میں اتنے سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ سمجھ آ رہا ہے کسی کو، نہ وہ بات ہے کوئی. جب قرآن میں ہے قرآن کو ٹھہر کو آہستہ آہستہ پڑھیں. جیسے آپ محافل میں آتے ہیں، وہ نعت کھاتے ہیں، وہ تلاوت کھاتے ہیں، تلاوت جو کرتے ہیں نا بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اور جناب بڑی پیاری آواز میں. اس طرح قیام اللیل بھی کروائیں میرے بھائیو. قیام اللیل میں بھی اس طرح ٹھہر کر بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا چاہیے. یہ کوئی فرض تو نہیں ہے کہ آپ نے قیام اللیل میں ایک سپارہ ختم کرنا ہے، اس پارے کے ساتھ قرآن کو اتنی تیز سے پڑھنا ہے کہ ظلم کرنا ہے اپنے قرآن کے ساتھ. یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، سننا تو نہیں ہے. نماز تراویح خود دے کر نفلی عبادت ہے. اس میں آپ نے قرآن جو نا ایک سپارہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، حافظ نے اپنا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک پیچھے حافظ ہوتا ہے جس نے سننا ہوتا ہے. وہ اپنے پڑھانے اور سنانے کے چکروں میں جو پیچھے ہے ان کو نہ کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی لطف آ رہا ہوتا ہے. یہ تو قیام اللیل کا مقصد نہیں ہے. قیام اللیل کا مقصد ہے قرآن کو سنیں، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھیں. جیسے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں جتنے بھی فرقے ہیں جو محفل کراتے ہیں اس میں نعت کھاتے ہیں، تلاوت کرنے والے آتے ہیں. تلاوت کرنے والے جو تلاوت اتنی خوبصورت آواز میں کرتے ہیں نا کہ مزہ آ جاتا ہے. اسی طرح قیام اللیل جو نماز تراویح ہے اس میں بھی قرآن پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، بڑی خوبصورت آواز میں پڑھنا ہے. اور یہ سارے حافظ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ قرآن خوبصورتی کے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے. لیکن بعض انہوں نے ایک سپارہ ختم کرنا ہے، وہ بھی 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے، اور پیچھے ایک سننے والا ہے اور وہ اس طرح جو نا وہ اپنا اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن کی بے ادبی، بے حرمتی ہے یہ قسم کی، جس طرح نماز تراویح میں آج کے دور میں قرآن پڑھا جاتا ہے. سورہ مزمل میں آ کے قرآن کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں. یار جب محافل میں ہم قرآن سنتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اتنی خوبصورت آواز میں قاری قرآن کرتا ہے. اسی طرح یہاں میرے بھائی نماز تراویح میں بھی کریں. اگر آپ تیزی کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے بھائی وہ تو قرآن سے اجازت نہیں دیتا. ایسا نہ ہو کہ آپ ثواب کی بجائے الٹا گناہ کما کر گھر میں جا رہے ہوں. میں تو نہیں فتویٰ لگا رہا کہ یہ گناہ کا کام ہے، جو پڑھتے ہیں اتنی تیز سے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں. میں نہیں فتویٰ لگا رہا، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی قرآن میں آ رہا ہے سورہ مزمل کے آیت نمبر 4 میں قرآن کو ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھیں. آپ لوگ پڑھتے بھی ہو محافل میں، پھر نماز تراویح میں آپ اتنی سپیڈیں کیوں مارتے ہو؟ پیچھے جو سننے والے ہیں ان کو نیند وغیرہ کیوں آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. محافل میں لوگ اس طرح تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، واہ واہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی، مزہ آ رہا ہوتا ہے. قاری بڑی سنوار سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے جو یہ نماز تراویح کے وقت لوگ کرتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہے اس کو انجوائے کر پا رہا ہے. محافل میں آپ دیکھیں لوگ سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے قرآن کی تلاوت سننے کا. تو نماز تراویح میں بھی اگرچہ آپ 10 لگتے ہیں 10 قرآن کی یاد تلاوت کریں، خوبصورت انداز میں کریں. یہ ظلم ہے جو اتنی سپیڈ کے ساتھ یہ قرآن پڑھتے ہیں حافظ نماز تراویح میں. یہ منظر مکمل کرنی ہے، یہ کوئی فرض نفل نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ نے مکمل قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں، خوبصورت بنا کر پڑھیں. جس طرح محافل میں پڑھتے ہیں اس طرح نماز تراویح میں ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ میرے بھائیوں 5 پوائنٹ ہمارے مکمل ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی ایسے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں تو مجھے معاف فرمائے.